بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، يردوكم على أعقابكم، تو وہ تمہارے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، لوٹا دیں گے، مرتد کر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پس تم نامراد ہو جاؤ گے، خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان آیات عظیمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر جنگ احد کے موقع پر اللہ رب العزت نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ جو منافقین ہے، کافرین ہے، ان کی باتیں مت مانو، ان کی باتیں مت مانو۔ جب کفار اور منافقین جنگ احد میں عارضی طور پر فتح پانے لگے اور مسلمان عارضی طور پر شکست کھانے لگے، تو ابو سفیان اور بھی دیگر کفار و مشرکین مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اب تم سوچ لو، اب کیا کرو گے؟ افواہ پھیلا دی گئی تھی حضور کے بارے میں کہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے پیغمبر جو ہے مارے گئے، یہ افواہ پھیلا دی اور یہ خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ تو دشمنی میں مشرکین نے مسلمانوں سے کہا اب تم کیا کرو گے؟ اب سوچ لو، کیا اب بھی تم اپنے دین پر ہی قائم رہو گے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہاں پر مسلمانوں کو روکا گیا کہ کافروں کی باتیں مت مانو، ان کے مشوروں پر مت چلو، اگر تم ان کی باتیں مانتے رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے تو پھر تمہیں اپنے دین سے پھرا دیں گے یہ لوگ۔ یردوکم علی اعقابکم کا مطلب ہے تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے، مرتد کر دیں گے، مذہب اسلام سے تمہیں مرتد کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے یہاں پر تنبیہ کر دی گئی کہ کافروں کی باتوں کو نہ مانا جائے اور نہ ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے اور نہ ان کو اپنے مشورے میں لایا جائے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہو اس حکم پر عمل کیا جائے۔ اگر کافروں کی بات مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم
ان کی بات ماننے کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے ہوگے، خسارے میں پڑنے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ کو دوست بناؤ، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اس لیے کہ وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین تمہارے مددگار ہیں، تو دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب دوست بنا لو گے تو اللہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ اسے بھی ایمان والوں کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرار دیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا۔ جب اللہ کو تم دوست بناؤ گے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان قریب کافروں کے دلوں پر ایمان والوں کا رعب ڈال دے گا۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی سند اور کوئی دلیل اتاری نہیں کہ یہ تمہارے رب ہو سکتے ہیں یا یہ میرے شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی سند اور کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں، نہ لفظاً نہ معناً نہ صراحتاً، کہیں پر بھی اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ معبودان باطل جن کو تم معبود سمجھتے ہو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ کوئی دلیل ہی نہیں، بے دلیل کے یہ لوگ مان رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اب یہ جو بے دلیل کے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچا جائے اور ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو کسی نبی کو عطا نہیں کی، نہ کسی امت کو 5 چیزیں اللہ نے عطا کی جو مجھے 5 چیزیں اللہ نے عطا کی۔ پہلی چیز یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر یہ چیز عطا کی ہے کہ اللہ نے دشمنوں پر میرا رعب اور دبدبہ ڈال دیا ہے۔ میرا رعب اور دبدبہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ اگر میں ایک جگہ پر ہوں تو 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب اور دبدبہ دشمن پر پڑ جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پر ہوں 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی 1 مہینے کے سفر تک جہاں تک انسان جا سکتا، وہاں پر بھی اگر کوئی دشمن ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس دشمن کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے کہ وہ دشمن کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ نے مجھے عطا کی۔ اور دوسری چیز اللہ نے مجھے یہ عطا کی کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو مسجد اللہ نے بنا دی۔
اور اس زمین کو، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پاک بنا دیا کہ جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر انسان کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھ لے، اور اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا کہ زمین سے تیمم کر لے، جہاں چاہے مصلی بچھا لے، وہی اس کے لیے مسجد ہے، اور پانی کا انتظام نہیں ہے، فوراً تیمم کر لے۔ اللہ نے میرے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا اور پاک بنا دیا مٹی کو، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال اور جائز قرار دے دیا ہے۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جائز مال غنیمت نہیں تھے۔ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو جائز قرار دے دیا اور حلال قرار دے دیا کہ خوش دلی کے ساتھ مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ایک امت کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ پوری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ کسی ضلع کے لیے یا کسی ملک کے لیے خصوصی طور پر مجھے نبی اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، یعنی سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ یہ چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے خصوصی طور پر عطا فرمائی، وہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی کہ میں ہی کل قیامت کے دن سب سے پہلے ساری امت کے لیے، یعنی سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے سب سے پہلے میں ہی شفاعت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ مجھے اللہ نے یہ چیز عطا کی کہ میں ہی شفاعت کبریٰ کروں گا، اللہ سے سب سے بڑی شفاعت میں ہی کرنے والا ہوں گا۔ سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے امت کے لوگ تھر تھرائیں گے، کانپیں گے، نفسی نفسی کریں گے، لیکن اگر ایک ذات پر کسی کی نگاہ ٹکی ہوئی ہوگی تو وہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ سارے نبیوں کو شفاعت کا اللہ نے موقع دیا ہے، سبوں نے دنیا میں وہ شفاعت مانگ لی، لیکن مجھے جو چیز عطا کی میں نے اس کو آخرت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ میں وہاں پر سارے مسلمانوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے نبی آپ مانگیے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو راضی کر دیا جائے گا، آپ جو کچھ مانیں گے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضور کو اور حضور کی امت کو عطا فرمایا کہ اس کے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے زمین کو مسجد بنا دی اور زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز کے لیے مصلی بچھائے اور زمین سے تیمم کر لے۔ اور بھی وضاحت ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قربانیاں دینے کے لیے حکم فرمایا ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی ہر چیز میں دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔